تو یہاں اللہ رب العزت کی کمال قدرت کا تذکرہ ہے، موسم کے تغیرات، دن اور رات کا بدلنا۔ قرآن کریم میں ان چیزوں کا ذکر بہت زیادہ ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اسے پیچھے بھی پڑھا ابتدا میں۔ پوری صورتیں ہیں، علم فلکیات کا ذکر، زمین آسمان سورج چاند ستاروں کا تذکرہ، موسموں کا بدلنا، رات اور دن، چاند اور سورج کی حیت اور کیفیت کا ذکر، یہ قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے، جو اہل علم کے لیے، دینداروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایمان میں اضافے کا سبب، رب پر یقین کا سبب کا ذریعہ سبب بن جاتا ہے، ایمان کامل ہو جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی کمال قدرت ہے کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، دیکھتے دیکھتے رات آ گئی، دن چلا گیا، دیکھتے دیکھتے دن آ گیا، رات چلی گئی، اور کبھی رات لمبی، کبھی دن چھوٹا، کبھی دن لمبا رات چھوٹی، کبھی دونوں برابر۔ ایک وقت ایسا آتا ہے رات اور دن 12 گھنٹے کے ہوتے ہیں پورے، اور ایک وقت آتا ہے کہ رات بہت لمبی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے سال میں کہ دن لمبا ہو جاتا ہے، رات بالکل چھوٹی ہو جاتی ہے۔ پھر یہ تو ہمارے ملک کے اعتبار سے ہے، اس وقت ہمارے ملک میں ظہر ہے، کسی ملک میں عصر ہے، کسی میں مغرب ہے، کسی میں عشاء ہے، کسی میں فجر ہے، کسی میں کوئی وقت ہے، کہیں 6 مہینے رات ہے، 6 مہینے دن ہے۔ یہ رب کی قدرت ہے، کمال قدرت ہے۔ وہ عزت بھی دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے، حکومتیں دیتا ہے، حکومتیں چھین لیتا ہے، وہ رات اور دن لانے اور لے جانے کا وہ اختیار اس کے پاس ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اے اللہ تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے۔ اس کے کئی معنی ہیں اور سارے حقیقی معنی ہیں، مجازی نہیں ہیں، کہ حی کو میت سے نکالتا ہے۔ اب انڈا بظاہر مردہ ہے، ہم کھا جاتے ہیں، ذبح نہیں کرتے، کچا بھی لوگ کرتے ہیں، اس کو آملیٹ بھی بنا لیتے ہیں اور ابال کے بھی کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا نطفہ ہے، بظاہر پانی کا قطرہ ہے، نطفۃ من منی یمنی، بظاہر بدبودار پانی کا ایک قطرہ ہے، مردہ ہے، لیکن اللہ رب العزت اس سے جیتا جاگتا انسان اور حیوان ہر چیز پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح میت سے حی کو نکالتا ہے، اور اس کا ایک یہ معنی بھی ہے حقیقی کہ تخرج الحی من المیت، تو مسلمان کے گھر میں کافر پیدا کر دیتا ہے، تخرج المیت من الحی، اور کافر کے گھر سے مومن کو پیدا کر کے نکال دیتا ہے۔ یہ بھی حقیقی معنی ہے، حقیقی معنی ہے۔ نوح علیہ السلام نبی ہیں، بیٹا کافر ہے، بیٹا کافر ہے، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں نبی ہیں، نبیوں کی بیویاں کافر ہیں، نبیوں کی بیویاں کافر ہیں۔ فرعون کافر تھا بہت بڑا، فرعون کی بیوی مسلمان، کئی کافروں کے گھر میں مسلمان پیدا ہوئے، کئی مسلمانوں کے گھر میں کافر بیٹے نے اولاد نکل آتی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن زندہ ہے اور کافر مردہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیت الذی یقرأ القرآن، جس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ گھر وہ زندہ گھر کی طرح ہے، اور جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا
وہ ویرانے کی طرح ہے، اجڑی ہوئی جگہ کی طرح ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے، مثل الذی یذکر اللہ، وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، فرمایا اس کا دل زندہ ہے، اور وہ آدمی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہے، اس کا دل کل خرب ویرانے کی طرح ہے، مردہ ہے اس کا دل۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یا دل سلیم ہوتا ہے یا مریض ہوتا ہے۔ ایک ہے قلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم، ایک ہوتا ہے قلب مریض، اور ایک ہوتا ہے قلب حی، اور ایک ہوتا ہے قلب میت، زندہ دل، مردہ دل۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری قدرت کے شاہکار ہیں، قدرت کے شاہکار ہیں۔ نوح علیہ السلام نبی ہیں، بیٹا کافر، نصیحتیں کر رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں، نہ دلائل کی کمی، نہ تاثیر کی کمی، نہ دعاؤں کی قبولیت کی کمی، آزمائش، آنکھ کے سامنے غرق ہو گیا، بیویاں دونوں کی۔ ہاں جی، اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے، امرأۃ فرعون و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیوی، ان کے عقد میں دونوں کافرہ تھی، فخانتاہما، ان دونوں خیانت کی انہوں نے، ایمان قبول نہیں کیا، گھر کی باتیں دوسروں کو بتاتی تھی کافروں کو۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، یہ اپنی بیویوں کو نہ بچا سکے عذاب سے، بیٹے کو بھی نہ بچا سکے نوح علیہ السلام۔ آپ اندازہ کیجئے یہ دنیا کے اندر کیا کیا لوگوں نے مخلوق کو اختیار دے رکھے ہیں، کیا کیا اختیار دے رکھے ہیں، ایسی ایسی جھوٹی کہانیاں گڑی ہوئی ہیں، ایسی ایسی۔ علی بن ابی طالب کے متعلق کہ مشکل کشا تھے، حاجت روا تھے، علی مشکل کشا، علی یا علی مدد، علی کیا کیا، علی کو اللہ بنا دیا ہے، علی ہی مشکل کشا ہے، علی مطلب غیب سے مدد کرنے والے ہیں۔ لیکن دوسری طرف علی بن ابی طالب خود شہید ہو گئے، علی بن ابی طالب کا ایک بیٹا شہید ہو گیا، علی بن ابی طالب کا دوسرا بیٹا شہید ہو گیا، نہیں بچا سکے۔ کس طرح مظلومانہ طریقے سے شہید ہوئے ہیں، کہ اللہ کے رسول کی دونوں خوشبوئیں ریحانہ طیب من الدنیا، نہیں بچا سکے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اپنے پیروکاروں کو نہیں بچا سکے، اور کہتے ہیں کہ یہ کر سکیں گے، وہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ عبد القادر جیلانی کے متعلق بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں غیب سے مدد کرتے ہیں، وہ زندہ کو مردہ کرتے ہیں، مردہ کو زندہ کرتے ہیں، وہ جو چاہیں جس کی عمر بڑھا دیں، جس چاہیں عمر گھٹا دیں۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، یہ ساری جھوٹی کہانیاں ہیں، سب جھوٹی کہانیاں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو کوئی یہ سب جھوٹ ہے۔ نوح علیہ السلام بیوی کو نہ بچا سکے، سگا بیٹا یا بنی ارکب معنا، بیٹا سوار ہو جا کشتی پر۔ بیٹا کہتا ہے میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ میں آج کوئی بچا نہیں سکتا اللہ کے عذاب سے، مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، پہاڑ بھی نہیں بچا سکتا، نہیں میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ فحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ باپ بیٹا مکالمہ جاری ہے، ابا جان کہہ رہے ہیں بیٹا سوار ہو جا کشتی پہ، آ جا، تو عذاب آ رہا ہے، تو طوفان میں ڈوب جائے گا، سیلاب میں۔ بیٹا کہتا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ مکالمہ جاری ہے باپ بیٹا کا، اور موج حائل ہوئی، بیٹا غرق ہو گیا، نہیں بچا سکتا، نہیں بچا سکتا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی بڑی مشکلات آئیں، بڑی بڑی پریشانیاں آئیں۔ آپ ہجرت میں جب آپ پر مشکل ترین لمحات آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے،
مجھے اللہ کافی ہے، اللہ ہی میرا وکیل ہے، اللہ میرا کار ساز ہے، اللہ ہی بگڑیاں بنانے والا۔ وکیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ کار ساز، کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آگ میں پھینکا گیا نا، ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ جملہ تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ فرمایا دنیا میں جب بھی کسی نبی پر کوئی مشکل وقت آیا، یہی ان کی زبان پر تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ لیکن آج کل کے مسلمان کو اللہ کافی نہیں، اور اللہ قرآن میں پوچھتا ہے، اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ، اے بندے میں تجھے کافی نہیں؟ مومن کہتا ہے یا اللہ تو ہمیں کافی ہے، حسبی اللہ، اللہ تو ہمیں کافی ہے، ونعم الوکیل، بہترین وکیل کارساز ہے، نعم المولا، اللہ تو بہت اچھا دوست ہے، ونعم النصیر، اور بہت اچھا مدد کرنے والا ہے۔ یہ مومن کا شیوا ہے، یہ مومن کا عقیدہ ہے، یہ مومن کا ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ نیکوکار آدمی کے گھر میں بدکار، گناہگار، بے دین نکل آتا ہے، بے دین کے گھر میں نیک۔ فرعون دیکھو کتنا ظالم تھا، فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی، جنتی ہیں، رب ابن لی بیتن، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ تو یہ دعا کہ اللہ رب العزت سے بنگلہ مانگا جنت میں، محل ابن لی بیت عندک بیتن فی الجنہ، تو اللہ نے دے دیا۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو عطا کرتا ہے ہر چیز، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے۔ تو طرز کو جو لفظ آتا ہے نا رزق، قرآن کریم کی ابتدا میں سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہاں میں نے وضاحت کی تھی، مما رزقناہم ینفقون، کہ اللہ جو کچھ بھی تو نے ہمیں دیا ہے یا تو نے انسانوں کو دیا، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو رزق سے مراد صرف روزی نہیں ہوتی، مال یا غلہ کھانا نہ، رزق کا معنی ہے عطیہ، رزق کا معنی ہے گفٹ، رزق کا معنی ہے اللہ کی دین۔ میں نے وہاں اچھی خاصی وضاحت کی تھی، جیسے ہم کہتے ہیں اللہم ارزقنی ولدن صالحا، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارزقنی، اللہم ارزق شہادتا فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما۔ تو لفظ کیا؟ اللہم ارزقنی شہادتا، حدیث موجود ہے۔ تو جتنے بھی اللہ کی علم ہے، دولت ہے، صلاحیتیں ہیں، وقت ہیں، توانائیاں ہیں، جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے نا، وہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی گفٹ، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ تو فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَیرِ حساب، اور تو عطا کرتا ہے، عنایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب۔ تو پوچھنے والا کوئی نہیں کہ اس کو اتنا کیوں دیا، اس کو کم کیوں دیا، یہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں جو تم چاہو وہ ہو جاؤ، ایسا نہیں ہوتا، الا یشاء اللہ، مگر اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا۔ اور تم چاہو کہ یہ سارا کچھ ہو جائے، اللہ نہ چاہے نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ چاہے تو ہو جائے گا، مشکل سے مشکل کام بھی ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، لا نہ، یتخذ پکڑیں، المؤمنون مومن، الکافرین کافروں کو، اولیاء اپنا ولی دوست، من دون المومنین مومنوں کو چھوڑ کر، مومنوں کے علاوہ، لا یتخذ نہ بنائیں، نہ پکڑیں، نہ اختیار کریں، المومنون ایمان والے، کافرین کافروں کو، اولیاء اپنا دوست، من دون المومنین مومنوں کو چھوڑ کر، وَمَن يَفْعَلْ اور جو شخص بھی کرے گا، ذَلِكَ اس طرح کی حرکت، وَمَن اور جو شخص بھی یفعل کرے گا، ذَلِكَ اس طرح کا کام،
فلیسا پس نہیں ہے من اللہ اللہ سے فی شیئن کسی چیز میں، کسی ضمانت میں، کسی دوستی میں، کسی مدد میں، الا ہاں مگر ام تتقو کہ تم بچو، اپنے آپ کو محفوظ کرو، منہم ان کافروں سے تقاتن بچنا، اور جو شخص ایسا کرے گا اللہ سے پھر اس کے لیے کچھ نہیں ہے، ہاں الا کہ ان تتقو تم بچاؤ کرو کافروں سے تقاتن بچنا، وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ نفسہ اپنے آپ سے، وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ نفسہ اپنے آپ سے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف المصیر پلٹ کر جانا ہے، انجام ہے، ٹھکانہ ہے۔ اچھا اب اس کے بعد پھر جب کافروں کا مومنوں کا ذکر ہوا نا، تو یقیناً بات ہے بیٹا بھی کافر ہو سکتا ہے، بیٹا نافرمان ہو سکتا ہے، بیٹا مومن ہے تو باپ کافر ہو سکتا ہے، باپ نافرمان ہو سکتا ہے، ماں ہو سکتی ہے، بھائی ہو سکتا ہے۔ تو ساتھ اللہ رب العزت نے الولا والبرا جس کو آپ کہتے ہیں کہ محبت اور دشمنی کا جو معیار ہے نا، اللہ نے وہ بھی بیان کر دیا، اور جو مسلمانوں کے لیے خارجہ پالیسی ہے وہ بھی بیان کر دی اس آیت میں، کہ بیٹا ہے سگا، سگا باپ ہے، سگا تایا چچا ہے، سگا شوہر ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، خالہ ہے، کوئی بھی ہے، دوست ہے، پڑوسی ہے، محلے کا ہے، لیکن کافر ہے، لیکن وہ کافر ہے، تو مومنوں کو چھوڑ کر، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، ان سے محبت کی پنگیں نہ بڑھائیں، ان سے دلی ہمدردی نہ کریں، ان سے محبت نہ کریں، ہاں جی ان کے ساتھ دل لگی نہ کریں، نرم رویہ نہ رکھیں۔ اچھا اگر رکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو مومنوں کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے محبت کی پنگیں بڑھائیں گے، ان کو اپنا دوست سمجھیں گے، مددگار سمجھیں گے، اپنا حمایتی سمجھیں گے، وفادار سمجھیں گے، اس پر اعتماد کریں گے، ان سے محبت کریں گے، تو پھر یہ سن لیں کہ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ایسا آدمی یا ایسے لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے کسی قسم کی ان کو ضمانت نہیں تحفظ کی، ایمان کی، کل قیامت کے دن جہنم سے بچنے کی، یہ اللہ کی طرف سے کوئی نصرت اور مدد کی کوئی ہو نہیں۔ پھر کافروں سے محبت کرتے ہیں، پھر کافروں سے لینا، کافروں پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ نہیں ہے یہ لوگ اللہ سے پھر کسی چیز میں، کسی دوستی میں، اللہ نے پھر دوستی ختم کر دی، اللہ نے اپنی حفاظت ہٹا لی، اللہ نے جو اس کو حفاظت کی ضمانت دی تھی وہ ختم ہو گئی، کافروں سے دوستی کر رہے ہیں، کافروں پر بھروسہ کر رہے ہیں، کافروں پر توکل کر رہے ہیں۔ ہاں لیکن اللہ فرماتے ہیں ایک صورت ہے کہ آپ کو میں گنجائش دیتا ہوں کہ بظاہر کافروں کے سامنے جب کافروں کو غلبہ ہو یا کافروں کے ملک میں آپ رہتے ہوں تو کچھ نرمی اختیار کرنی پڑتی ہے، ان کے ساتھ ہاں جی کو رویہ اچھا رکھنا پڑتا ہے، ہاں جی اگرچہ وہ حربی ہو، دشمن ہو، لیکن کبھی مسکرا کر ملنا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں ایک گنجائش آپ کو دیتا ہوں، الا ان تتقوا منہم تقاتن، ہاں ان کے شر سے بچنے کے لیے اور ان کے ظلم سے بچنے کے لیے اور ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے، ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے، اگر آپ دل میں ان کی نفرت رکھیں، ان کا بغض رکھیں اور بظاہر ہنس کر ملیں، مسکرا کر ملیں، ہاں جی تو کوئی گنجائش نکلتی ہے، لیکن یہ بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، الا ان تتقوا منہم تقاتن، اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے، ان کے شر سے بچنے کے لیے کہ آپ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، دوستی کر لی، لیکن دل سے نہیں، دل میں نفرت ہے، دل میں بغض ہے، دل میں ان کی محبت، کیوں؟ ایک ہی دل میں کیونکہ دل ایک ہے، جیسے سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں نے آج تک کسی انسان کے دل میں، انسان کے پیٹ میں، مرد کے پیٹ میں دو دل نہیں رکھے، کسی مرد کے پیٹ میں، سینے میں دو دل نہیں رکھے، اب ایک دل ہے،
تو اب اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کی محبت بھی ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت آئے گی، اللہ اور اس کے دشمنوں کی محبت نکل جائے گی، اور دشمنوں کی محبت آئے گی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نکل جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی سینہ اور ایک ہی دل، اس میں صحابہ کرام کی محبت بھی ہو اور صحابہ کرام کی دشمنی اور نفرت بھی ہو، جمع ہو سکتی ہے؟ نہیں جمع ہو سکتی۔ جس دل میں صحابہ کرام کی محبت ہوگی، اہل بیت کی محبت ہوگی، اس میں صحابہ اور اہل بیت کے دشمن کی محبت نہیں ٹھہر سکتی، اور اگر صحابہ اور اہل بیت کے دشمنوں کی محبت ہوگی تو پھر صحابہ کرام کی محبت نہیں دل میں ٹھہر سکتی۔ ایک ہی چیز میں دل میں بغض بھی ہو، نفرت بھی ہو، کفر بھی ہو، ایمان بھی ہو، شرک بھی ہو، ایمان بھی ہو تو بدعت بھی ہو، سنت بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، دو چیزیں دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کافروں کے شر سے بچنے کے لیے اگر کوئی آپ نے کوئی کر لیا ہے کوئی اس طرح کی چیز کہ ان کے سامنے مسکرائے یا جو تھوڑی محبت کا اظہار کر دیا تو گنجائش ہے بچنے کے لیے، لیکن بہرحال اگر کافروں کے ملک میں رہتے ہیں یا ان کو غلبہ ہے پھر ہجرت کر جاؤ، اور اگر ہجرت بھی نہیں کر سکتے تو یہ گنجائش دی ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ دیکھو کافروں سے دوستی نہ کرنا، کافروں سے محبت نہ کرنا، ایمان بچا کے رکھو۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور تم نے دنیا میں رہنا ہی نہیں، ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ تو اس لیے اگلی آیت میں بتا دیا کہ جو کچھ بھی تمہارے سینے میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ انشاءاللہ وہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔